جواب اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما نافعا۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، میں مختصراً شروع سے بتاؤں یا صرف اسم جو ہم جینڈر پڑھ رہے ہیں صرف اسی کو بتاؤں؟ ویسے تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ مختصر جی جتنا بتا سکے اتنا جی اچھا ہے۔ جی جی تو جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جو ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک تو بامانی الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور ایک مہمل ہوتے ہیں جو جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا لیکن ہم اکثر بول چال میں بولتے ہیں۔ تو یہاں ہم صرف بامانی الفاظ یعنی کلمے کی بات کریں گے۔ تو کلمہ جو ہے وہ کلمات تین قسم کے ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف، جس میں کہ ہم اسم کو تفصیلی طور پر پڑھ رہے ہیں۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، ضمیر، صفت، چیز یا کام کا نام بتائے، یعنی ہر وہ چیز اسم ہے جو حرف اور فعل نہ ہو۔ تو اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، یہ اس کی خصوصیت ہے، اور یہ اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج بھی نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ۔ تو اسم کو اگر ہم جملے میں استعمال کریں تو اس کی ہمیں چار خصوصیات کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ جو اس کی خصوصیات ہیں وہ ایک تو جنس ہے، عدد ہے، وسعت اور اعراب۔ تو اعراب اسم کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ ابھی ہم اس کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم جنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عدد جو ہے وہ تعداد کو ظاہر کرتی ہے، یعنی عربی میں اسم اس کے عدد کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے: واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اور وسعت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے: معرفہ یا نکرہ۔ تو اب ہم جنس کے بارے میں یعنی جینڈر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو عربی میں جنس دو ہی طرح کی ہوتی ہے، حالانکہ جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں تو وہاں فیمینین، میسکولین اور ایک نیوٹرل جینڈر بھی ہوتا ہے، کامن جینڈر، لیکن یہاں عربی میں صرف دو ہی جینڈر ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اور عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر ہی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ ہر اسم جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے جب تک کہ ہمیں اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی ان کی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے مؤنث ہے، ورنہ جو ہے کوئی بھی اسم جو ہے وہ مذکر ہی ہوگا۔ تو مؤنث جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک حقیقی مؤنث، ایک قیاسی یا علامتی مؤنث، اور ایک سماعی مؤنث۔ تو حقیقی مؤنث جو ہے یہ وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو، جیسے امن ہے یعنی ماں، تو اس کے مقابلے میں جو ہے ابن ہے۔ ایسے ہی اختن ہے، بنتن ہے، امراۃن ہے، ان کے ضد موجود ہے، یعنی مذکر ان کے موجود ہیں۔ تو جو پیدائشی طور پر یعنی جو ایسے وہ ہیں مؤنث جن کے مذکر موجود ہیں تو وہ حقیقی مؤنث کہلاتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ قیاسی یا علامتی مؤنث ہیں۔ یہ وہ مؤنث ہیں جن میں مؤنث ہونے کی کوئی علامت پائی جائے۔ تو علامت جو ہیں یہ تین طرح کی پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے اگر اسم جو ہے وہ گول تہ پر ختم ہو، جیسے جسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر تائے مربوطہ پر ختم ہو رہا ہے تو وہ اسم جو ہے وہ اس کی مثال ہے کلمتن، جنتن، صلاتن۔ تو یہ جو ہیں گول تا پر ختم ہو رہے ہیں تو یہ ان کی نشانی ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ ہیں جو الف ممدودہ پر ختم ہو، یعنی الف فالوڈ بائی حمزہ، یعنی الف کے بعد حمزہ آئے، حمزہ، جیسے صحراء، صفراء، یہ جو ہے اس طرح کے۔ اور ان میں ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز جو ہے وہ گولتا والے میں بھی ہیں کچھ، یعنی 99% جو ہیں وہ تو
99% جو اسم ہیں جو گولتا پر ختم ہوتے ہیں وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مؤنث نہیں ہے، جیسے اسامہ، حذیفہ۔ اسی طرح سے الف ممدودہ پر ختم ہونے والے جو اسم ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور ان میں بھی ایکسیپشنز ہیں کچھ، جیسے شہداء، علماء، فقراء۔ اور تو دوسری قسم یہ ہوئی، اور تیسری جو ہے وہ جو الف مقصورہ پر ختم ہو، جو الف مقصورہ پر ختم ہو تو ان کو جو ہے ہم مؤنث کہیں گے۔ ان میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ تو الف مقصورہ پر ختم ہونے والے جیسے بشرا، حسنہ، عظما، ایٹسٹرا۔ تو یہ تو ہمارے وہ ہوئے جو قیاسی یا علامتی مؤنث ہیں۔ تیسرے مؤنث وہ ہیں جو سماعی مؤنث ہیں۔ یہ وہ اسما ہیں جو قرآن میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور اہل عرب بھی ان کو مؤنث ہی کی طرح استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمیں ان کے سننے سے، ان کے استعمال سے پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہیں، اس لیے ہم انہیں سماعی مؤنث کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں 6 طرح کے ہیں، یعنی ملکوں، شہروں یا قبیلوں کے نام، جیسے ہم کہیں ہندوستان، مدینہ۔ قوم یا قبیلوں کے نام جیسے عاد، قریش وغیرہ۔ آگ کے مختلف نام جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ان کو بھی مؤنث کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو جیسے نارن، جہنم، جحیم، سعیر۔ اور ہواؤں کے نام، تو ہواؤں کے نام میں ریح، سموم، صرصر یہ استعمال ہوئے ہیں۔ شراب کے نام خمر، شراب۔ اسی طرح سے جسم کے وہ اعضاء جو دو میں کی تعداد میں ہیں، یعنی پیئرڈ ہیں، ان کو جو ہے ہم سماعی مؤنث میں رکھتے ہیں، جیسے اذن، ید، عین، قدم، اس طرح سے۔ اور چھٹا نمبر ہے متفرق اسما کا۔ تو ان میں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ نفس، ارض، شمس، سماء، دارون۔ تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کم استعمال ہوئے ہیں، جیسے عصا، حرب، کاس، بئر اور دلون۔ تو اس طرح سے یہ جو ہیں سماعی مؤنث۔ پھر پچھلے پیر کو ہم لوگوں نے کچھ مشق کری تھی مذکر اور مؤنث کی، تو اس میں ہم لوگوں نے جو ایگزامپلس لی تھیں وہ ان میں رأس، ید، قلب، قمر۔ تو ان کو ہم نے مذکر اور مؤنث میں وہ چھانٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ کس بیس پر ہم ان کو مذکر یا مؤنث کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلی ایگزامپل قمرن کی تھی۔ قمرن جو ہے یہ مذکر ہے، اور یہ مذکر کس لیے ہے؟ کیونکہ اس میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے کہ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر ان میں پائی جاتی ہے تو وہ مؤنث ہوگا، ادروائز وہ جو ہے بائی ڈیفالٹ وہ مذکر ہوگا۔ تو اس میں 3 چیزیں جو ہم دیکھیں گے کہ ایک تو یہ تائے مربوطہ پہ ختم نہیں ہو رہا ہے، دوسرے یہ الف ممدودہ پہ بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، تیسرے یہ جو ہے الف مقصورہ پر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو قیاسی مؤنث تو نہیں ہے، اور حقیقی مؤنث اس لیے نہیں ہے کہ اس کی کوئی ضد موجود نہیں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سماعی مؤنث بھی نہیں ہے، تو یہ مذکر ہے، تو یہ بائی ڈیفالٹ ہی مذکر ہے۔ تو ہم 3 چیزیں اس طرح سے ہم دیکھیں گے کسی اسم میں کہ اگر یہ 3 چیزیں ہماری یہ پائی جاتی ہیں علامتی، تو علامتی مؤنث ہوگا۔ اگر اس کی ضد موجود ہے کوئی مؤنث میں تو وہ مطلب وہ مذکر، اگر اس یہ سوری میں کچھ اور بولنا چاہ رہی تھی۔ تو یہ چیزیں اصل میں جی بولتے بولتے میں ایک دم بھول جاتی ہوں۔ نہیں، تو بہت یہ اچھا، بہت تین اچھا چیزیں سلسلے وار بول رہے ہیں۔ 3 چیزوں کو ہمیں جو ہے اس طرح سے ہم اگر دیکھیں گے تو ہمیں قیاسی مؤنث کے بارے میں معلوم ہوگا کہ قیاسی مؤنث تو یہ ہے ہی نہیں، اور اس کی ضد بھی کوئی موجود نہیں ہے مؤنث میں، تو یہ حقیقی مؤنث وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور سماعی مؤنث کیونکہ قرآن میں جو اس کا استعمال ہے وہ جو ہے میل اس کے مذکر کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو یہ مذکر ہی ہے۔
اسی طرح سے قلبن، تو یہ جو ہے جسم کے وہ اعضاء جو پیڑ ہیں، تو ان کو بھی ہم سماعی مؤنث میں ہم ان کو استعمال کریں گے، لیکن قلب جو ہے چونکہ ایک ہی ہے تو اس لیے یہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے نجمن کی اگزامپل ہم نے پڑھی تھی کہ نجمن جو ہے وہی جیسے قمرن میں ہے وہی نجمن میں ہے، کہ اس کو ہم مذکر رکھیں گے۔ ابراہیم چونکہ نام ہے اور نبی کا نام ہے تو یہ مذکر ہے۔ عابدن جو ہے یہ مذکر ہے اور اس کی ضد موجود ہے عابدتن، تو یہ عابدتن حقیقی مؤنث ہے کیونکہ اس کا جو ہے مذکر موجود ہے، تو یہ عابدتن جو ہے یہ دو اس میں دو وہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عابدتن جو ہے عابد کی ضد ہے، تو اس لیے یہ حقیقی مؤنث بھی ہوگا، اور کیونکہ گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو یہ قیاسی مؤنث بھی ہوگا۔ اسی طرح سے جو آگ کے نام ہیں نارن، تو اس میں نارن کی اگزامپل کری تھی، اور ساقن پنڈلی، تو یہ کیونکہ پنڈلیاں جو ہیں وہ دو ہوتی ہیں، تو جسم کے وہ اعضاء جو پیڑ ہیں تو ان کو بھی ہم اس میں رکھیں گے اجتماعی مؤنث میں۔ اسی طرح سے نساء اور نفسن جو ہے وہ بھی اجتماعی مؤنث ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن میں جو ہے اس کو مؤنث کے طور پر ہی استعمال کیا ہے۔ ایک اور اگزامپل تھی دنیا، تو قرآن میں اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو یہ سماعی مؤنث ہے، اور یہ قیاسی مؤنث بھی ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ اب ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی ہمیں معلومات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے الحیاتو، جنتو، ذائقتو، قیامتی اس میں استعمال ہوا تھا، تو یہ ساری جو گول تا پر ختم ہو رہی ہیں تو یہ جو ہے قیاسی مؤنث ہیں۔ اور حسنتن یہ بھی، آخرتن یہ بھی جو ہے جو ہے قیاسی مؤنث ہے۔ تو اس طرح سے یہ میں نے ایک سورہ جو ہے الحاقہ پڑھی تھی فی الحال، اور میں سوچ رہی تھی کہ لیکن وہ اصل میں مجھے اسکرین شیئرنگ آتی نہیں ہے، اور اس میں جو ہے بہت اچھی ایگزامپل اس میں وہ ہے الحاقۃ ملحاقہ، وہ جو ہے اگر اسکرین شیئرنگ ہوتی تو وہ کر سکتے تھے، اچھا، ویسے لیکن وہ جی اگر آپ کو کبھی ایسا ہو تو آپ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم سے جی مشورہ کر سکتی تھی۔ جی اگر کسی بھی سسٹر کو اسکرین شیئر کرنی ہے اور کوئی بھی دقت جی یا پریشانی ہے تو پہلے اگر مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ جی اس میں بہت ساری، اس میں ہواؤں کے نام بھی ہیں، اس میں السلام علیکم، میں شیئر کروں اس کو؟ نہیں میں نہیں شیئر ابھی کروں؟ فی الحال جی ابھی اچھا فی الحال نہیں، ٹھیک۔ یا ابھی رکیے ہم آپ کو کو ہوسٹ بناتے ہیں، پھر ادھر سے یہ اسکرین چلی جائے گی، کسی اور دن سسٹر عظما جی انشاءاللہ اس کو بیان کر دیں گی۔ جی 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 اس میں قوم اور قبیلے کے نام بھی ہیں، اور اس میں کئی ساری اگزامپلس ہیں۔ تو ماشاء اتفاقاً یہ جو ہے میں کھول رہی تھی قرآن تو یہ صورت میرے سامنے آ گئی، تو مجھے جو ہے بہت ساری اگزامپلس اس میں مل گئی تھیں۔ جی جی مکمل ہو گیا جی آپ کا؟ جی 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 الحمدللہ، بس وہی چاہ رہی تھی کہ وہ ہو جاتا، تو لیکن اب وہ پاسبل نہیں ہے، انشاءاللہ پھر نہیں پاسبل ہے لیکن انشاءاللہ اگلی مرتبہ۔ جی جی اور جی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، انتہائی مکمل اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے سارا اب تک کا پڑھایا ہوا سبق بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا۔ اس کی میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گلدستے میں موجود سب سے خوبصورت پھولوں میں سے ایک سسٹر عظما بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو ہوم ورک کے صورت میں یا ریویژن کی صورت میں جو پیش کیا، ڈاکٹر نسرین اپنا مائک آف کیجیے، ڈاکٹر نسرین، وہ تو تعریف کے لائق ہے ہی، لیکن جو آپ الحاقہ کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا، پہلے تو یہ خیال آیا کہ ابھی شیئر کرا دیں، لیکن پھر ہمیں لگا نہیں، ایک خاص انداز میں اگر اس کی شیئرنگ ہو آپ کی پوری بات سننے کے بعد، کہ اس میں اکثر مؤنث کی مثالیں موجود ہیں، کتنے غور و فکر کے ساتھ آپ نے کلاس سے الگ چیزوں کو پڑھا اور سمجھا۔
یقیناً یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو علم سکھا دیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اگر کسی کو ایسی مثال دیکھنی ہے تو سسٹر عظمیٰ میں دیکھی جا سکتی ہے. اور ہاں ہم ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت بہترین میم. انہوں نے پورا کلاس 1 سے لے کے ابھی تک کا پورا ماشاء اللہ ریوائز کرا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان کا عطا فرمائے. آمین. مطلب یہ بات تو کمنڈیبل ہے اپنے آپ میں، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے الگ ایک آپ ایسی چیز بتا رہے ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا انتظام کیا جائے پراپر طریقے سے، اور پھر وہ جگہیں ہم قرآن میں سسٹر عظمیٰ کی زبانی سنیں انشاءاللہ. چلیے اب درخواست یہ ہے کہ اگلی کلاس میں آج کا جو سبق ہونے والا ہے کوئی ایک سسٹر ہمیں یا تو ابھی بتا دیں یا کلاس کے آخر میں بتا دیں، اور وہ اس طرح کم سے کم ریویژن میں کم سے کم اگر آپ نے 3 لائنیں بھی بولی ہیں لیکن سب حصہ لے. یہ یہاں پر کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ کس نے زیادہ اچھا کہا کس نے کم اچھا بولا، کیونکہ جس نے جو پہلے سے سیکھا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ ہی بولے گا، جس نے آج ہی سیکھا ہے جو بالکل ہی نیا ہے ظاہر سی بات ہے وہ کم ہی بتائیں گے. لیکن وہ بتا رہے ہیں، وہ ریویژن کرا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات. اور یہاں تک آنے کے بعد ریویژن میں حصہ نہ لینا ایسا اچھا نہیں لگتا، اور ہمیں امید ہے کہ ہر ایک کی باری آنی چاہیے، اور اگلی کلاس کے لیے کوئی اور سسٹر بھی تیار رہیں، یا ابھی بھی ہینڈ ریز کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو کلاس کے آخر میں بتا دیں. چلیے اب شروع کرتے ہیں. کوشش یہ کریے کہ جنہوں نے ریویژن نہیں کرایا ہے، سسٹر صبا، سسٹر جہانا، آپ نے ریویژن کرایا ہے کیا؟ میم میں نے نام بتایا تھا پچھلی مرتبہ، لیکن میں مصروفیات کی کرایا وجہ یا نہیں کرایا؟ نہیں کرایا. ٹھیک ہے، سسٹر صبا کا ہینڈ ریز پہلے ہوا تھا، سسٹر صبا ہیں، اور پھر سسٹر جہارا ہیں انشاءاللہ. تو شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما نافعا. آپ کو ایک بات بتانی ہے سبھی لوگ کو، کیونکہ سب لوگ تقریباً بعد میں آئے ہیں. اس کلاس کے 2 حصے ہو گئے ہیں، جس میں پہلا حصہ ریویژن کا ہے، اور اس حصے کی اہمیت اب کچھ زیادہ محسوس ہونے لگی ہے، اس لیے جو لوگ دیر سے آئے ہیں کوشش یہ کریں کہ اس حصے میں بھی حصہ لیں. اب لیکچر نمبر 3 جو ہے ریویژن میں آپ نے سنا کہ آج ہمیں عدد کے بارے میں پڑھنا ہے. اس سے پہلے سبق میں ہم نے جینڈر کے بارے میں پڑھا تفصیلات. اب سنگولر، ڈوئل اینڈ پلورل کے بارے میں پڑھیں گے. یہ کیا ہے کو پڑھنے کے لیے ہمیں پہلے انگریزی یا انگلش کا نمبر سمجھنا ہوگا. انگلش میں سنگولر یا پلورل کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح اردو میں ہم واحد جمع، ہندی میں ہم ایک وچن بہو وچن پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں ہمیں سنگولر، ڈوئل اینڈ پلورل پڑھتے ہیں. جس طرح جینڈر میں تھوڑا سا فرق تھا کہ عربی زبان میں صرف 2 ہی جینڈر تھے، حالانکہ انگریزی زبان کے 3 جینڈر بتائے گئے. اسی طرح نمبر میں بھی فرق ہے کہ عربی زبان کے نمبرات یا عدد گنتیاں 3 ہیں: سنگولر جس سے کسی ایک چیز کے ہونے کا پتہ چلے، ڈوئل جس سے پیئر فارم میں یا کسی چیز کے 2 ہونے کا پتہ چلے، پلورل جس میں 3، 2 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ کا معلوم ہو وہ عدد ہے. یہ واحد تثنیہ جمع کو عربی میں مفرد، مثنیٰ اور جمع، ان لفظوں سے آپ ان کو پہچان سکتی ہیں. عام طور پر واحد کے لیے مفرد بھی استعمال ہوتا ہے. مفرد مانے کوئی بھی ایک لفظ، ایک چیز. مثنیٰ مانے 2 اور جمع مانے 2 سے زیادہ. یہ عربی کے عدد ہیں، نمبرز ہیں. مفرد تصویر میں مفرد سنگولر کو کہہ رہے ہیں جس میں ایک بچی، 2 بچیاں. مثنیٰ ڈوئل آپ پیئر بھی بول سکتے ہیں. جمع پلورل 2 سے زیادہ یا 3 یا 3+.
यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखा है रफा नसब जर। रफा का मतलब पेश है, अरबी में रफा को पेश कहते हैं। आज के सबक में जो चीज़ें आपको याद करनी है उसमें से एक चीज़ ये है कि अरबी में पेश को रफा कहते हैं। दूसरा ये नसब, नसब ज़बर को कहते हैं और जर ज़ेर को कहते हैं। रफा नसब जर, पेश ज़बर ज़ेर। अब कुछ चीज़ें हम इसमें छोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मुफरद लिखा है और मुफरद अरबी में किस तरह आम तौर पर दिखाई देता है। आम तौर पर के लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लीजिए और हमेशा जब भी आप हमारे ताल्लुक से बयान करें या खुद भी किसी को समझाएं तो ये बात ज़रूर कह दें कि आम तौर पर ज़्यादातर मुफरद अल्फाज इस हाल में मिलेंगे कि उनके आखिरी हर्फ पर दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर होगा। यानी दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर से आम तौर पर ज़्यादातर ये मालूम होता है कि कोई भी चीज़ एक है। दो पेश भी एक ही काम कर रहा है, दो ज़बर भी और दो ज़ेर भी, यानी तीनों नंबरात को बता रहे हैं और एक होने को बता रहे हैं। मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द। मुस्लिमन, एक मुसलमान मर्द। मुस्लिमिन, बताइए जरा। मुस्लिमिन, कोई बोलिए। एक ही मुसलमान मर्द मैम के वो लिए। भी सिंगुलर के लिए होगा। सिंगुलर के लिए होगा। तर्जुमा क्या करेंगे सिस्टर आशी? मुस्लिमन, अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या कह रहे हैं? एक मुसलमान मर्द। जब आप लोग माइक ऑन किया करें तो पहले पीछे देख लें, बैकग्राउंड में आवाज तो नहीं है। और दूसरे लफ्ज की एक मिसाल है काफिरुन, काफिरन, काफिरिन। इस लफ्ज वो एक्चुअली मैम आज सॉरी मैं फैक्ट्री एरिया में थी इसलिए कर नहीं पाई, सॉरी। बहुत समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, लेकिन जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा आपके ताउन के लिए। बहरहाल काफिरुन वो ये जो लफ्ज है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ गए हैं जो आप कहना चाह रही हैं। जज़ाकल्लाह। इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं और इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो बड़ी हैरानी होगी कि अल्लाह ताला ने इस वर्ड के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि काफिर कह दिया, काफिर बोल दिया। लेकिन जब आप इसकी अरबी ग्रामर को पढ़ेंगी, ये तफसीलात पढ़ेंगी तो बहुत ही हैरत उन चीजें समझ में आएंगी के बारे में। बहरहाल काफिरुन एक इनकार करने वाला मर्द, काफिरन एक इनकार करने वाला मर्द दो जबर के साथ, काफिरिन एक इनकार करने वाला मर्द। सादिकुन, सादिकन, सादिकिन एक सच्चा मर्द, सच्चा मर्द, सच्चा मर्द। जबर जेर पेश तीनों में दो जबर दो जेर दो पेश का मतलब एक हो रहा है अगर यहाँ पर स्लाइड को समझें तो। अच्छा, इस स्लाइड में कुछ सवालात हैं। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन ठीक दिखाई दे रहा है? कुछ कट तो नहीं रहा है? मैम थोड़ा लास्ट की ये जो मुफर्रद हाँ, मुअन्नस अगर ऐसी कोई सूरत हो तो प्लीज बता दिया करिए, क्योंकि फिर बाद में रिकॉर्डिंग में भी इसी तरह से हो जाए। लाइट सा कट रहा है मैम थोड़ा सा। अभी बताइए, अभी ठीक है? हाँ अभी 3 लाइन आ रहे हैं मैम, 3 जी। अच्छा, अभी लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही है, लास्ट सादिकुन। वाली नहीं आ रही मैम। चलिए, अभी ठीक है। अभी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ इस स्लाइड में कुछ सवाल हैं। उन सवालों के लिए आप लोग हैंड रेज मत करिए, हम अपनी तरफ से नाम पूछ बोलकर किसी से पूछेंगे, वही आंसर करेंगे। सिस्टर माशाल्लाह, सिस्टर आयशा परवीन, आप माइक ऑन करके बता सकती हैं, यहाँ पर लिखा है मुस्लिमतुन, इसका तर्जमा क्या होगा मुस्लिमतुन का? या तो ये बता दीजिए तर्जमा क्या है, या ये बता दीजिए कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस। सिस्टर आयशा परवीन। अच्छा सिस्टर, माशाल्लाह सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सिस्टर सूबिया उस्मान, आप बताएंगी? सिस्टर सूबिया।
جی السلام مسلمتن. علیکم. وعلیکم یہ السلام. جی یہ مؤنث ہے، ایک مسلمان عورت اس کی جی، meaning. ایک مسلمان عورت. آپ کو صرف اس لفظ کو دیکھنے سے دو باتیں پتہ چل گئی کہ ایک تو یہ فیمنن ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے، بالکل. اور دوسری بات ایک ہے، عورت ہے اور ایک ہی عورت ہے. وہ آپ کو دو پیش دیکھ کر سمجھ میں آ گیا. مسلمتن ایک مسلمان عورت. سسٹر عائشہ پروین، آپ بتا سکتے ہیں مسلمتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مسلمتن کوشش کیجئے، غلط ہو جائے ہو جانے دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے یہاں بہت شور ہو رہا ہے، کام چل رہا اچھا ہے نا، میں اچھا اس لیے آن نہیں کر رہی تھی کہ اچھا سب لوگ اچھا، اس کوئی میں بات نہیں. بہت آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے، اتنا شور ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ایسے چلیے آپ مائک آف کر سکتی ہیں. اگر کسی کا مائک آف آن نہیں ہوتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ وجہ خود بھی جان لیتے ہیں. کوئی بات نہیں. آپ ہیڈ کو فون لگا کے پھر آپ کو جواب دیتی ہوں. بہت جی زیادہ جی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ہم نے سن لیا، بس کافی ہے. اچھا سسٹر فضیمہ، سسٹر فضیمہ آپ بتائیں گی مسلمتن اور مسلمتن کا ترجمہ کیا کریں؟ اگر مسلمتن کا ترجمہ ایک مسلمان عورت ہے تو مسلمتن اور مسلمتن کا ترجمہ کیا ہوگا سسٹر فضیمہ؟ سسٹر طلعت فاطمہ، سسٹر طلعت فاطمہ آپ بتائیں گی؟ بہت آسان سوال ہے اس لیے ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں. چلیے سسٹر علما آپ بتائیے، آپ کا مائک آن ہے. میم مسلمتن کا ہوگا کہ دو مسلم عورتیں، اچھا، اور اور مسلمتن مسلمتن کا تین مسلم عورتیں، تین مسلم مطلب عورتیں. ویسے مؤنث ویسے ہوگی. جی جی ٹھیک ہے، ویسے کہیں نہ مسلمتین کہیں آپ کا جواب ٹھیک بھی ہے. مسلمتن ایک ہو گئی، مسلمتن دو ہو گئی، اور مسلمتن تین ہو گئی. اگر تینوں کو الگ جی الگ مان لی تو تین مسلمان عورتیں ہو گئی. تو جی یہ 1+1+1 کر کے 3 ہے. آپ کا 1+2+3 کتنا ہو گیا؟ ایک 1+2 3 اور 3+3 6. آپ کے حساب سے 6 عورتیں ہو رہی ہیں مسلمان. معافی چاہتے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. جس کے سمجھ میں آیا ہوگا اس کے آگے ہوگا. سسٹر طلعت فاطمہ آپ ان تینوں کو دیکھیے، مائک آن رکھیے. سسٹر طلعت فاطمہ مائک آن رکھیے پلیز. مسلمتن میں دو پیش ہیں. سسٹر طلعت فاطمہ مائک آن رکھیے پلیز. مسلمتن کے تا پر دو پیش ہیں، مسلمتن کے تا پر دو زبر ہیں، اور مسلمتن کی تا پر دو زیر ہیں. کسی بھی لفظ کے آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر آئے، سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان عورت. سسٹر طلعت فاطمہ اب آپ کو نیچے والے لفظ کا ترجمہ کرنا ہے. کافرتن ایک انکار کرنے والی عورت، کافرتن. اب آپ کو کافرتن اور کافرتن کا ترجمہ کرنا ہے سسٹر طلعت فاطمہ کو، اگر موجود ہیں تو کلاس میں. ہم بھی شروع میں ایسے ہی کرتے تھے، زبر میں 2 لگا دیا کرتے تھے اور زیر میں 3. طلعت یاسمین صاحبہ آپ کریں گی کافرتن اور کافرتن کا ترجمہ؟ جی آواز آ رہی ہے کیا ہماری؟ نہیں. سسٹر ثنا عارف آپ کر دیجیے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر تم کو میم ایک کافر کے حساب سے کیا ایک کافر میم کافی رتن ایک مسلمان عورت، اور میم کافی رتن اور کافی رتن کا میننگ بھی سیم ہی رہے گا، ایک مسلمان عورت، بس ان کی حالت چینج ہو جاتی ہے. تینوں کا مطلب آپ حالت کے بارے میں بتائیے. آج ہم اعراب کا نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف اتنا بتائیے. ویسے آپ کا جواب ٹھیک ہے، صرف اتنا بتائیے. دو پیش آئے، دو زبر آئے، دو زیر آئے، سب کا ترجمہ ایک ہی کرنا ہے. دو پیش معنی بھی ایک، دو زبر معنی بھی ایک، اور دو زیر معنی بھی ایک. ایک انکار کرنے والی عورت کافرتن، ایک انکار کرنے والی عورت کافرتن، ایک انکار کرنے والی عورت کافی رتن. سسٹر عائشہ پروین آپ کا کوئی سوال تھا، آپ کوئی سوال کر رہی تھی، کیا پوچھ رہی تھی آپ؟ پوچھیے ذرا. میں کافر کی اس سے پوچھ رہی تھی، میں جو وہ نہیں کرتا وہ کافر اسی کو کہتے ہیں. پتہ نہیں کیا آپ بول رہی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا.
اور کسی نے رجسٹر کیا ہو تو پلیز کنوے کر دیں. کیا سسٹر عائشہ بول رہی ہیں؟ میم سوری میرا موبائل ہی گر گیا تھا ہاتھ سے. سوری فار دیٹ میم. ہم بول نہیں پائے. نو نیڈ ٹو سے سوری. وہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے جب ہمارا نام آتا ہے تو اکثر ہو جاتا ہے. اس پر ہمیں ایک واقعہ یاد آیا. جب آن لائن کلاسز شروع ہوئی تو ہماری صاحبزادے کی جو استاذہ تھیں وہ ہمیشہ انگلش کی جیسے ہمیشہ جیسی کلاس شروع ہوتا تھا، ابو بکر کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کو معلوم ہے کتنی بے دھیانی اور بے خیالی رہتی تھی. یوز بھی نہیں تھے، کوئی ویڈیو آن ہے آف ہے، تو ہر وقت ہر 2 منٹ بعد ابو بکر کو بلاتی تھے. تو ابو بکر بول نہیں پاتے تھے، بہت اتلا کر بولتے تھے، چھوٹے بچے تھے اور آن لائن اتنا گھبرا جاتے تھے. تو ایک بار ان کے چھوٹے بھائی نے کہا لائیے میں بولتا ہوں آپ کی جگہ، میڈم کو کیا پتا چلے گا. جب وہ بولے تو اتنا خراب بولے، انہوں نے کہا السلام علیکم، مطلب انہوں نے اس سے بھی زیادہ خراب بولا. تو یہ معلوم ہوا کہ نروسنس سے ایسا ہوتا ہے. ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وہ تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھا بول لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ، اور ہم اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ موبائل پر لوگ کتنی کتنی خرابیاں بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. الغرض اگلا لفظ ہے صادقتن، صادقتن، صادقتن. یہ اس لیے تفصیل طلب ہے کیونکہ کلاس میں موجود ہر ایک پیاری سسٹر یہاں پر آئی ہیں 3 بجے کلاس کو جوائن کرنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی خواہش مند ہے عربی سیکھنے کی. تو ہم سب کا خیال رکھتے ہوئے یہ بتا دیں، چاہے سبق تھوڑا ہو لیکن سب کے سمجھ میں آنا چاہیے. صادقتن میں تا کے اوپر 2 پیش ہیں. کسی بھی لفظ کے اوپر 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک. عام طور پر زیادہ تر، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر اس کا مطلب ایک ہوتا ہے. صادقتن کا ترجمہ کریں گی تو بھی ایک کریں گی، صادقتن کا کریں گی تو بھی ایک ہی کریں گی، اور صادقتن کا کریں گی تو بھی ایک کریں گی. ایک سچی عورت، ایک سچی عورت، ایک سچی عورت. ایسے نہیں ہے ایک سچی عورت، 2 سچی عورتیں، 3 سچی عورتیں. ایسے نہیں کرنا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کسی بھی وقت سوال کر سکتی ہیں. ہینڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوال کرنے کے لیے. کسی بھی وقت آپ مائک آن کر سوال کر سکتے ہیں. کافرتن کا پوچھ رہی تھی، شاید آپ سمجھ نہیں پائیں. میں تھی جو اسلام میں نہیں ہوتا اس کو تو کافر کہیں گے. کافرتن کا مطلب میں پوچھ رہی تھی. جی ہم نے بتایا انکار کرنے والی عورت. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ وہ انکار کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کافرتن کا مطلب ہے انکار کرنے والی عورت. اور ویسے اسلام میں یہ آیا ہے کسی کافر کو بھی کافر مت کہیے. یہ لفظ استعمال کرنا بہت مناسب نہیں ہے. ہاں اگر آپ کہیں ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اردو میں، کیونکہ اس وقت یہ لفظ بہت ہی تفصیل طلب بحث والا ہو گیا ہے، اس لیے آپ انکار کرنے والی کہیں تو زیادہ اچھا ہے، اور ترجمہ بھی اس کا یہی ہے. شکریہ، بس یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. اور سوری یہاں پر مفرد کے بارے میں لکھا ہے، ایک چیز اور ایڈ کر رہے ہیں. اگر ایک پیش، ایک زبر اور ایک زیر ہو تو بھی اس کا مطلب عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے. کسی لفظ کے آخر میں ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر ہو تو بھی اس کا مطلب عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے. اب یہ بات ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے تو ایک ہوگا، لیکن اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر ہوگا تو بھی ایک ہی ہوگا. لیکن کب ہوگا، اس کے ساتھ کنڈیشن ہے، یہ ہمیں جاننا ہوگا. وہ کنڈیشن انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے، نیچے دکھائیں گے آپ کو مثالوں کے ساتھ. جس لفظ کے آخر میں 2 زبر ہوں تو 2 زبر کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے. 2 زبر عام طور پر بغیر الف کے نہیں لکھا جاتا. کتابن کا مطلب ایک کتاب، مسجدن کا مطلب الف کے ساتھ. الف یہاں ریڈ کلر سے اس لیے لکھا گیا ہے، یہاں پر آپ فی الحال زائد حرف اس کو مان سکتی ہیں. مسجدن ایک مسجد. جب بھی 2 زبر آئیں گے تو الف کے ساتھ آئیں گے عام حالات میں. نارن ایک آگ، حسابن ایک حساب. لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ اگر گولتا کسی لفظ کا آخری حصہ ہو، آخری حرف ہو، تو گولتا کے ساتھ الف نہیں آتا. سورتن، سورتن کوئی ایک سورت، آیتن کوئی ایک آیت.
آیت کے بہت سارے مطلب ہیں یہاں پر. قرآن کی آیت یونٹ آف قرآن کو مان لیتے ہیں. قرآن کے جو ڈویژن ہے، حصے ہیں، سب سے چھوٹے حصے کو آیت کہتے ہیں. تو بہرحال دوسرا یہ کہ اگر کسی لفظ کا آخری حرف الف کے بعد حمزہ آئے، الف کے بعد حمزہ آئے، جسے ہم عام زبان میں ابھی اپنے پچھلے سبق میں الف کے بعد حمزہ کو کیا پڑھا تھا، کوئی بتائیے ذرا. ایسا الف جو حمزہ کے بعد آئے اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتی ہیں؟ الف ممدودہ. الف ممدودہ. الف ممدودہ. دو آواز آئی، مقصورہ اور ممدودہ. جی مقصورہ کی تو ممدودہ ہی ہوگا. جی ممدودہ ہوگا. مقصورہ کی تو بہت الگ نہیں، وہ تو عجب انوکھی خبر کہانی والی ہے. جی یاد ہم بتا رہے ہیں مقصورہ کی بہت عجب اور انوکھی کہانی ہے، اور وہاں پر بھی ہم نے بتائی تھی. چاہیں تو آپ وہاں جا کر سنیے گا کہ مقصورہ میں کہیں الف نہیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. الف تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے الف کہہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے الف مقصورہ کو تو بھولنا ہی نہیں ہے آپ لوگ کو. الف ممدودہ میں تو الف ہے یہاں پر. اس کی مناسبت سے اگر اس کو کہیں، جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں تو چلو ان کے لیے یاد کرنا آسان ہو. مقصورہ جو ہے وہ انوکھی شکل کے ساتھ آتا ہے، اور کھڑا زبر ہوتا ہے اور یا میرا ہوتا ہے. نام جو ہے، میرا نام عظما جو ہے، اس میں اسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے نا. نہیں، آپ کے عظما. عظما. نام کو مقصورہ کے ساتھ لکھا جائے گا، ممدودہ کے وہی ساتھ نہیں. مقصورہ. نہیں، مقصورہ ہی کہہ رہی ہوں، مقصورہ کے ساتھ. جی جی. لیکن لکھنے جی. والے زیادہ تر لکھنے والے ممدودہ سے لکھتے ہیں بغیر حمزہ کے. نہیں، عین اور ضا، میم آپ تو اور لکھتی ہوں گی چھوٹی یا. یقیناً، لیکن جی. عام لوگ جو ہیں وہ بغیر الف ممدودہ سے لکھتے ہیں بغیر حمزہ کے. خیر بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ دو صورتیں ایسی ہیں، اگر گول تا پر دو زبر ہوں یا الف کے بعد حمزہ پر دو زبر ہوں تو اس کے بعد الف نہیں آتا. اس کے علاوہ اگر دو زبر ہے کہیں، اس کے بعد ہمیشہ ایک الف لکھا جاتا ہے. حالانکہ اس کے علاوہ بھی ایکسیپشنز ہیں، لیکن ان کی مثال بہت ہی کم ہے. جیسے کسی لفظ کے آخر میں اگر دو زبر ہے تو نہ تو وہاں پر حمزہ ہے، نہ وہاں گولتا ہے، اور نہ وہاں پر الف ہے. تو پھر وہاں کیا ہے؟ وہاں یا ہے. بہت ریئر، بہت ہی کم مثالیں ہیں. اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا، اور کیونکہ اس کے لیے خاص سبق آنے والے اسباق میں موجود ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر وہاں کر لیں گے. بس فی الحال آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ دو زبر جب بھی لکھا کے بعد الف ہر جگہ ہوگا سوائے گولتا پر دو زبر ہوں. کسی لفظ کا آخری حرف اگر الف اور حمزہ ہے اور حمزہ پر دو زبر ہیں تو وہاں پر آخر میں الف نہیں لکھتے. آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی آپ بتائیں. اسکرین بھی شو ہو رہی ہے؟ جی اچھا. یہاں پر آپ دیکھیں ایک ایکسرسائز ہے، الحجو، الحجہ اور الحجی. ہم نے اوپر بتایا ایک پیش، ایک زبر اور ایک زیر بھی ہو تو بھی ایک ہی مطلب ہوتا ہے. تو اس کی ایک مثال آپ یہاں دیکھ سکتی ہیں. ترجمہ ابھی ہم نہیں کرائیں گے، جب یہ سبق پورا ہو جائے گا اس کے بعد ترجمے کی طرف جائیں گے. یہاں پر عام طور پر اگر فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش میں ہم ایک ترجمہ کر رہے ہوں تو عام طور پر اس لفظ کے شروع میں ال ہوگا. الحجو، الحجہ، الحجی، یہ تینوں ایک ہی لفظ ہے. تینوں کا مطلب بھی ایک ہی ہے. حج کا مطلب حج. یہ لفظ کسی بھی زبان میں چینج نہیں ہوتا. عربی میں بھی حج ہے، اردو میں بھی حج ہے، انگلش میں بھی حج ہے، اور ہم جانتے ہیں یہ ہمارے اسلام کا 5واں ارکان ہے الحج. لیکن یہاں پر فرق یہ پیش، زبر اور زیر کا ہے، اور یہ تینوں کو ایک ہونے کی بھی دلیل ہے. اور اس سے ہم دوسری چیز بھی سمجھ سکتے ہیں جو ابھی ہم نیچے سمجھائیں گے آپ کو. ایکسرسائز نمبر 2 کے اندر دو لفظ آئے ہیں، قرآن مجید کی آیت سے لیے گئے ہیں، نفسن، نفسن. نفسن اور نفسن کے بارے میں تفصیلات ہم جینڈر کے تعلق سے بھی پڑھ چکے ہیں. اس میں بتایا گیا تھا کہ نفسن جو ہے یہ
मुअन्नस सिमाई है और बहुत ज्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, नफ्सुन और नफ्सिन, और इसको आप हकीकी मुअन्नस की जिद भी मान सकते हैं। यहाँ पर एक पर दो पेश और एक के ऊपर दो जेर हैं। दो पेश और दो जेर के बारे में आप जान चुकी हैं कि दो पेश और दो जेर आम तौर पर या ज्यादातर एक होने को बताते हैं। नफ्सुन एक जान, नफ्सिन एक जान, मायने की कोई तब्दीली नहीं है। दोनों का मतलब जान है और दोनों का मतलब एक है, दो पेश और दो जेर होने की वजह से एक तर्जमा कर रहे हैं। तीसरी मिसाल में और रसूलू सॉरी और रसूला और रसूली, सूरह नूर की आयत है। तो यहाँ सिर्फ आपको देखकर पहचानना है। अब यहाँ से जो नीचे का सबक शुरू होगा उसमें तफसीलात आएंगी। लेक्चर नंबर 4 पर जा रहे हैं हम, उसको स्किप कर रहे हैं। अभी हम होमवर्क देंगे तब आपको ऊपर वाली एक्सरसाइज कराएंगे इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 4 जो है ये भी लेसन नंबर 3 का ही पार्ट 2 आप कह सकती हैं, क्योंकि इसमें हम डुअल को पढ़ेंगे। वाहिद की तफसीलात आपने पढ़ ली। कोई भी लफ्ज अरबी में एक है उसको पहचानने के लिए ये है कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश अगर किसी लफ्ज पर है तो आम तौर पर वो एक होगा। हालांकि इंग्लिश में इसके लिए कोई ग्रामर मौजूद नहीं है। कुछ जैसे अरबी वालों के यहाँ तो माशाल्लाह रिच ग्रामर है, तो वो वाहिद को भी या सिंगुलर को भी डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ भी नहीं, बस प्लूरल के बारे में बताया जाता है। SES IES YS या इंटरचेंजिंग के बाद सिंगुलर टू प्लूरल हम कन्वर्ट करते हैं, ऐसा इंग्लिश में है। इसी तरह उर्दू में भी और हिंदी में भी है। लेकिन अरबी में सिंगुलर को भी आप बता सकते हैं अगर लफ्ज पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो या एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश हो, शुरू में अलिफ लाम हो। हालांकि वहां पर चीजें 50-50 हैं जो दूसरी मिसाल है, लेकिन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश अगर किसी लफ्ज पर है तो वहां पर आम हालात में ज्यादातर वो लफ्ज एक ही होगा, मुफरद होगा। और यहाँ हम मुसन्ना के बारे में तो जरा गौर से बड़ा करके देख लें। मुसन्ना डुअल को कहते हैं, पेयर को कहते हैं, जिससे हम कोई दो चीज समझ रहे हैं। और यहाँ पर हम उनकी तफसीलात कुरान के अंदर मौजूद मिसालों से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुफरद को दोहराया गया है, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। सिस्टर तलत यास्मीन अगर माइक ऑन कर सकें तो माइक ऑन कर लीजिए और बताइए कि मुस्लिमुन अगर ये वाहिद है तो मुस्लिमन क्या है फिर? मुस्लिम मन भी वाहिद है। कैसे पता चल रहा है कि मुस्लिमन वाहिद है? जी, मुस्लिमन के वाहिद होने का पता कैसे हुआ, आपको कैसे मालूम हुआ? कोई और बता सकती हैं? मैम दो ज़बर जी दो मैम, दो ज़बर। दो ज़बर की वजह से, दो जी ज़बर आ जाएं दो ज़ेर आ जाएं फौरन कह दीजिए एक है। यस मैम। बहुत सोचने की उसमें जरूरत नहीं। अच्छा, तलत सिस्टर तलत यास्मीन, जी मैम। मुस्लिमुन वाहिद है ये कैसे पता चला? मुस्लिम मन पूछा था मैम आपने। मुस्लिम मन। जी था में मत रहिए, है में आ जाइए। मुस्लिमुन जी वाहिद है कैसे पता जी, चला? क्योंकि दो इसके अंदर भी दो पेश हैं, इसलिए दो पेश की जी तनवीन। जी जी, तनवीन दो की हो, जबर की हो और जी जेर की हो, है ना? जी सॉरी, जी, तो दो पेश वाहिद की ही हो, होता है वो। जी वाहिद ही होता है। जी अच्छा, आप नीचे वाले को देखिए, मुस्लिमानी, सिस्टर तलत यास्मीन, जी मैम। मुस्लिमानी। जी हम इसका तर्जुमा एक मुसलमान और मर्द कर सकते हैं क्या? मुस्लिमानी, एक नहीं मैम, मुसलमान। नहीं कर सकते मैम, नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं सिस्टर तलत क्योंकि यास्मीन? क्योंकि इसमें सिंगल जेर है, इसमें दो जेर नहीं है मैम। अच्छा, इसमें दो जेर नहीं ये है, ठीक प्लूरल है जी, ये प्लूरल है। होगा। ये प्लूरल है, ठीक जी है।
लेकिन यहाँ पर लिखा है माशाल्लाह, आपने पहला हिस्सा आपके जवाब का ठीक था। यहाँ पे लिखा है मुसन्ना। हम अरबी उर्दू में तो या इंग्लिश में सिंगुलर के बाद प्लूरल पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में हमें सिंगुलर के बाद डुअल पढ़ना होता है, जी जी यानी जी दो। तो ये जी प्लूरल नहीं होगा, ये डुअल होगा या जी दो होगा। डुअल हो गए जी। जी और मैम। डुअल होने के लिए किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ नून जोड़ने से, जी अलिफ नून जोड़ने से बस। सिस्टर तलत माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ऑफ कर सकती हैं। आपके जवाब बहुत अच्छे, बहुत सही थे। आनी लगाते हैं, अलिफ नून को आनी कहते हैं अरबी में। इसको हम जब भी बोलेंगे तो आनी बोलेंगे। मुस्लिमानी, दो मुसलमान मर्द। और कभी कभी हम आईनी भी लगाते हैं। इसको गौर से सुनिएगा, और जो अभी हमारी बात को दोहरा पाए लफ्ज ब लफ्ज, अभी जो हम आगे जुमला बोलेंगे, चाहे अभी दोहरा दें, चाहे आप रिवीजन में दोहरा दें, तो बहुत ही अच्छा होगा। या नून, ये दो तरह से आता है। दूसरा तरीका अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो यानून है, किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर यानून आता है और वो आईनी होता है, याद रखिए आईनी। यानून का मतलब है कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई यानून आईनी है, इसका मतलब है कि वो दो चीजें हैं, उससे दो मुराद है। आईनी का क्या मतलब है? आखिर में यानून हो और उससे पहले जबर हो। मुस्लिमा, मीम के ऊपर जबर है। मुस्लिमैनी, मैनी, मैनी, ये आवाज याद रखिए। इसे आईना, आईनी कहते हैं, आईनी। आनी आने से दो का पता चलता है, आईनी आने से दो का पता चलता है। ये भी बिल्कुल सेम है, मुस्लिमैनी। दो मुसलमान मर्द, दो मुसलमान मर्द, दो मुसलमान मर्द। अच्छा, अब अगर हमें ये कहना हो दो मुसलमान औरतें, तो हम यहाँ पर कहेंगे, सॉरी औरतें नहीं, कुछ हम मुजक्कर से लेते हैं, काफिरुन। कोई दो काफिर इनकार करने वाले मर्द अगर हमें बोलना है तो काफिरानी, मुस्लिमानी के वजन पर। अब कोई इससे बना दे, मुस्लिमैनी से दो इनकार करने वाले मर्द। सिस्टर कौसर जबी, क्या बनेगा बताइए जरा। मुस्लिम जी, फिर से एक बार बोलिए मैम। सिस्टर गजाला परवीन, आप जी। बताइए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कोई और दे सकता है? किसी ने सुना है? जी मैम, काफिर है नहीं। काफिर रैनी। काफिर है। काफी रैनी, रैनी सुनाई दे रहा है, रैनी। तो काफी रैनी, काफी रैनी, काफिर है नहीं। रैनी। जी, काफी रैनी, दो मुसलमान मर्द। अब ये मालूम हुआ कि एक के लिए भी तीन लफ्ज बोले जा रहे थे, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, तीनों का मतलब एक था। अब दो के लिए दो लफ्ज बोले जा रहे हैं। एक के लिए दो, तीन, और दो के लिए दो। मुस्लिमानी का मतलब भी दो मर्द, दो मुसलमान मर्द, और मुस्लिमैनी का मतलब भी दो मुसलमान मर्द। यानी कोई भी दो चीजें लगाकर, आनी या आईनी, किसी लफ्ज के आखिर में लगाकर आप किसी भी लफ्ज को दो बना सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। बस आगे बढ़ने से पहले इस बात को दोहराना है जो भी हमने तस्निया के बारे में, डुअल के बारे में बताई। आप में से कौन दोहराएंगी इस बात को? हैंड रेज कीजिए प्लीज, डुअल के बारे में जो हमने बात बताई। कोशिश मैम तो कर सवाल सकते हैं। नहीं समझे। उनसे हम मुखातब नहीं हैं, जिनको समझ में आ गया बस उनसे मुखातब हैं। और ये यकीनी बात है कि हो सकता है किसी का नेटवर्क खराब हो, किसी को आवाज प्रॉपर ना आई हो, लेकिन उससे टाइम बहुत खराब होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो पहले सुन ले उनसे पूछें। सिस्टर सबा, आप बताइए, या सिस्टर इसमें रफत से पूछ लेते हैं। सिस्टर रफत, आप बताइए, उनका कंट्रीब्यूशन आज नहीं हुआ है। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आनी और आईनी लगाने से वो डुएल हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मुस्लिमानी, फिर मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, अच्छा। अच्छा, यही शाह, आनी और आईनी। जी माशाल्लाह। शाह की रुन से बनाइए जरा। शाकिरुन से शाकिरानी, जवाब मुकम्मल। शाकिरैनी। जी जी माशाल्लाह। सिस्टर सबा, अब आप बताइए, आपको कुछ इजाफा करना है इसमें?
जी मैम, किसी सिंगल मुफर्रद लफ्ज के आखिर में आनी या आईनी लगाने से वो ड्यूअल या मुसन्ना बन जाता है, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमानी या मुस्लिमैनी। अच्छा, स्वादिकुन का मतलब है सच्चा मर्द। दो सच्चे मर्द अगर बोलने हैं तो दो तरीके से बोल के बताइए। सादिकीन। स्वादी एक मिनट रुकिए सिस्टर कौसर, जवाब गलत है आपका। सिस्टर सबा से पूछा जा रहा है, वैसे जवाब गलत है। सिस्टर सबा अच्छा बताइए। जी सर। स्वादिकानी और स्वादिकैनी। स्वादिक़ैनी। अब सिस्टर कौसर बताएंगी कि आपके जवाब में गलती क्या थी। सादिकाने आनी लगा करके डुअल बनाया जाता है ना, इसलिए। अच्छा, आपका वीडियो ऑन हो गया, उसको ऑफ कर लें पहले। जी जी। विद वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो अच्छा अच्छा। स्वादिक़ानी आनी लगाने से डुअल बनाया जाता है, लेकिन उस जी, टाइम आपने जब बनाया तो स्वादिक़ीना बनाया था आपने। कैने हमने कहा था। अच्छा, हमें कीना सुनाई दिया। जी, कैने बोला था। और बाकी लोग बताइए, बाकी लोग को क्या सुनाई दिया। चलिए, अगर आपने कहीं क़ैनी नहीं बोला कहा था। है, अच्छा खैर वो रिकॉर्डिंग पर जी होगा। जी क्योंकि हम बहुत बारीकी से सुनते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एहतमाल है कि हमने गलत सुना हो। माफी चाहते हैं, अगर आपने क़ैनी बोला तो आपका जवाब ठीक है। लेकिन ये जो गलती है कीना की या क़ैनी की, ये बहुत आम गलती है, लोग इसमें बहुत गलती करते हैं। और कीना अगर हो गया तो फिर वो डुअल नहीं रहेगा, क़ैनी। जी क़ैनी जी। हम होनी कैने चाहिए। जी। ठीक है, इंशाल्लाह हम भी इसकी रिकॉर्डिंग में चेक करेंगे, हो सकता है हमसे गलती हुई हो, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, उसके लिए माजरत खाएं। इस हिसाब से सिस्टर कौसर का जवाब ठीक हो जाता है। जी। अब अगले मैम एक आमीन। सवाल था। जी जी पूछिए। जी ये जो उनकी गलती आप बता रही हैं, या मुस्लिमीना कहा उन्होंने या सादिकीना कहा, तो उसमें क्या क्या होता है फिर? वो डुअल नहीं रहता तो वो क्या होता है फिर? वो क्या सिंगुलर होता है होता उसका तज़किरा हम नहीं करेंगे सिस्टर सादिया, उसका, क्योंकि वो इससे अगला नंबर उसी का है। अभी हम मुसन्ना को पढ़ रहे हैं, है? जी और मुसन्ना में आईनी लगता है। जी सिस्टर कौसर को जो हमने सुना, जिसको हमने मिस्टेकनली मिस्टेक कहा, जी वो जी ईना था, जो जी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। और जी आपका जवाब न देने की वजह यह है, हमारा पढ़ाने का तजर्बा ये है पिछले कई सालों से, अगर दो मुख्तलिफ चीजें एक साथ बताई जाएं तो अक्सरियत इसको ये याद करती है और उसको वो याद करती है, हालांकि वो ये था और ये वो था। जी जी माफी जी के साथ ठीक अस्तगफुरुल्लाह। अक्सरियत, आप तो नहीं करेंगी, लेकिन बाकी लोग उसको अरे आप ही ने तो बताया था, लोग जी बाकायदा कोट करते हैं कि आपने बताया था। जी ठीक है, तो अस्तगफुरुल्लाह। कंफ्यूजन ना हो इसलिए। जी जी जी। बस जी ये याद ठीक है। रखिए, आई नहीं लगेगा, अगर ईना है तो वो मुसन्ना नहीं है, वो कुछ और चीज है। जी बेहतर। जैसे काफी रईनी, तो इनकार करने वाले, काफी रीना, इसके बारे में जिक्र नहीं है आज के सबक में। हालांकि कुरान मजीद में बहुतात आया है, अल्लजीना अल्लज़ैनी, या फिर मुमिनीना मुमिनैनी। तो नईनी की बात हो रही है, आप लोगों ने जो आप लोग को याद है वो अक्सर मुमिनीना, ईना वाली आवाज याद है, और हम ईना नहीं पढ़ा रहे हैं, आईनी पढ़ा रहे हैं। आईनी अगर आवाज आती है जिसका मतलब है या नून और उससे पहले जबर, तो उसका मतलब डुअल होता है, और अभी उसकी मिसालें पेश की जाएंगी। अच्छा, यहाँ हमारा वक्त पूरा हो रहा है, 4:15 तक हमारी क्लास का टाइम है। बस यहीं पर क्लास का इख्तिताम करते हैं, और हम एक टूर आपको क्विक टूर करा रहे हैं कि अभी इस सबक के अंदर सीखने के लिए कुरान की आयतों तक बहुत ही अच्छी चीजें सबक के अंदर मौजूद हैं, ये आप सब देख रही हैं। तो प्लीज इसको आखिर तक ज्वाइन कीजिए और अगले मंडे में सही वक्त पर आइए। और कुछ हमें क्लास के ताल्लुक से अभी कुछ चीजें आपसे मशवरा करनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें मजीद 5 मिनट और दे दें। जी जरूर।